بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم براءت عقلیہ پر شہید صدر کا نقد بیان کریں گے۔ جو اصولیوں کی اکثریت کی رائے میں براءت عقلیہ مشکوک تکالیف کے حوالے سے جاری ہوتی ہے، شہید اسے قبول نہیں کرتے۔ شہید کا ماننا یہ ہے کہ براءت عقلیہ جس کا استناد قبح عقاب بلا بیان پر ہے، اس کو حق طاعت کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے اگر ہم حق طاعت کی روشنی میں سمجھیں گے تو قبح عقاب بلا بیان کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ کیسے جاری نہیں ہوگا، اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ هذا ولكن لكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى. فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر، فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتیاط۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ مشہور اصولیوں کے ہاں براءت عقلیہ ہے، یعنی مشکوک موارد میں براءت جاری ہوگی۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ عقل یہ حکم کرتی ہے کہ جہاں پہ تکالیف اور ذمہ داریاں متعین نہ ہوں، معلوم نہ ہوں، مشکوک ہوں، تو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ عقاب بلا بیان قبیح ہے، بغیر بیان کے عقاب نہیں آ سکتا۔ لہٰذا جب تک مکلف عذاب سے محفوظ رہتا ہے، سرزنش سے محفوظ رہتا ہے، ملامت سے محفوظ رہتا ہے، تو وہ احتیاط کو بھی واجب نہیں سمجھتا، لہٰذا اس پر احتیاط بھی واجب نہیں ہے۔ اور پھر مشہور سیرت عقلاء سے بھی استناد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عقلاء کے ہاں بھی یہی رائج ہے کہ وہ بلا بیان پوچھ گچھ نہیں کرتے، کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ اگر وہ بیان کر چکے ہوتے ہیں اور دوسرے کو سمجھا چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر عمل نہیں کرتا تو اسے قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن اگر وہ بیان نہیں کرتے تو اس صورت میں وہ قصوروار بھی نہیں ٹھہراتے۔ یہ مکمل موقف ہے مشہور کا۔ اب چلتے ہیں شہید صدر کے نقد کی جانب۔ شہید صدر اس نظریے کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قبح عقاب کے ادراک کے لیے ہمیں حق الطاعت کی حدود کا ادراک ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں حق الطاعت کی حدود کا ادراک کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ حق الطاعت کی حدود کہاں تک ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ حق الطاعت کی حدود مشکوک تکالیف کو بھی شامل ہیں، اگر ہم کہہ دیں کہ حق الطاعت، عقل یہ کہتی ہے کہ مشکوک تکالیف تک بھی حق الطاعت سرایت کرتی ہے،
اور ان تکالیف کو بھی شامل ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ مولا جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا رازق ہے، جو آپ کا منعم ہے، اس کی رضامندی کے لیے تم نے مشکوک تکالیف کو بھی انجام دینا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں قبح عقاب والا قاعدہ یہاں پہ جاری ہی نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ عقل خود کہے گی کہ تم نے حق و طاعہ کی مخالفت کی ہے۔ جب حق و طاعہ کی مخالفت کی ہے تو قصوروار ہے، جب قصوروار ہے تو پھر عقاب ہو سکتا ہے۔ لہذا اگرچہ بیان نہ ہو لیکن حق و طاعہ کی مخالفت کی وجہ سے وہ قصوروار ٹھہرتا ہے، اور اسی مخالفت ہی کی بنیاد پر وہ کیا ٹھہرے گا؟ عذاب کا مستحق بھی ٹھہرے گا۔ بس شہید کا موقف قبح عقاب بلا بیان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں حق و طاعہ کی حدود کا تعین کرنا ہوگا۔ اگر حق و طاعہ صرف تکالیف معلومہ تک ہو تو پھر آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر حق و طاعہ کو تکالیف مشکوکہ تک بھی سرایت دے دیں تو اس صورت میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے انسان کیا ہوگا؟ قصوروار بنے گا، اور پھر اس صورت میں عقاب کا بھی مستحق ہوگا۔ اب سیرہ عقلاء کی بحث کرتے ہیں۔ شہید نے سیرہ عقلاء پر جو مشہور کا استناد تھا، ان کی دلیل تھی، اس کا بھی نقد پیش کیا۔ مشہور یہ کہتے ہیں کہ سیرہ عقلاء یہی ہے کہ وہ بلا بیان پوچھ گچھ نہیں کرتے۔ اب جب یہ سیرت ہے تو شارع جو کہ سید العقلاء ہے وہ بھی اسی سیرت کے اندر بات کرتا ہے اور اسی سیرت کے جیسا تعامل کرتا ہے، لہذا بناء عقلاء ایک دلیل ہے یا استشہاد کہہ لیں، شاہد کہہ لیں۔ شہید کہتے ہیں کہ عرف اور سماجی آقاؤں اور بزرگوں کو آپ ہر جگہ خالق و مالک کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے، یہ ایک خاص حق ہے۔ یعنی شہید کہتے ہیں کہ حق الطاعہ ایک خاص حق ہے، اور یہ خاص حق سب کو حاصل نہیں ہے۔ یہ حق الطاعہ فقط مالک کے ساتھ خاص ہے، منعم کے ساتھ خاص ہے، خالق کے ساتھ خاص ہے۔ لہٰذا اس حق الطاعہ کا دائرہ عام جو عرفی اور سماجی آقا ہیں یا بزرگ ہیں یا باس ہیں ان سے بہت بڑا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ لہٰذا شہید کہتے ہیں کہ ان دو قسم کے آقاؤں کو جدا کرنے میں کون سا محظور پیش آتا ہے، کون سا مسئلہ پیش آتا ہے، کون سی مشکل پیش آتی ہے، لہٰذا ہم جدا کر دیں گے۔ کہیں گے کہ اگر عام آقا ہوں تو اس صورت میں مشکوک تکالیف کو انجام دینے میں قبح عقاب بلا بیان جاری ہوگا، اور مشکوک تکالیف جو ہے وہ انجام دینا ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حق الطاعہ جو کہ خالق اور مالک اور عبد کے درمیان جو تعلق ہے اس کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، یعنی بندگی کا جو تعلق ہے اس کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، تو اس صورت میں کیا معنی ہے کہ ہم کہیں کہ تکالیف مشکوکہ کو شامل ہے۔ لہٰذا حق الطاعہ کی وجہ سے شہید کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم فرق کریں گے اور حق الطاعہ کو یہاں پہ خاص قرار دیں گے خالق اور مالک کے ساتھ۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ عام عرف میں جو عقلاء ہیں ان کا دائرہ کار، ان کے اطاعت کا دائرہ کار خالق و مالک کی اطاعت کے دائرہ کار سے محدود ہو، لہٰذا یہاں پہ شہید اس استدلال کو بھی نہیں مانتے۔ یہ تھے اہم نکات۔ اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں ھذا یعنی خذ ھذا، یہ استدلال تھا جو مشہور اصولیین کا تھا، اس کو سمجھ لیں۔ اب شہید یہاں سے استدراک کر رہے ہیں اور اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ولیکن لکی ندرک ان العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا يجب أن نعرف حدود حق الطاعة۔ کہتے ہیں لیکن ہم اس بات کے ادراک کے لیے کہ اس بات کو درک کرنے کے لیے کہ کیا عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قبیح ہے عقاب کرنا مکلف کو، اس صورت میں کہ اگر وہ تکالیف مشکوک کی مخالفت کرے کیا یہ عقاب قبیح ہے یا نہیں ہے، اس بات کے ادراک کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں
ان نعرف حدود حق الطاعت الثابت للہ تعالی، ہم حق اطاعت کی حدود کو پہچانیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْحَقُّ يَشْمُلُ التَّكَالِيفَ الْمَشْكُوكَةَ، جیسے ہم بیان پہلے کر چکے ہیں کہ جب یہ حق اطاعت تکالیف مشکوکہ کو بھی شامل ہو جائے، یعنی صرف تکالیف معلومہ تک منحصر نہ رہے، التی یحتمل المکلف اہمیتها بدرجۃ کبیرۃ، کہ مکلف جن کے بارے میں احتمال دے رہا ہو کہ وہ بہت بڑے اہمیت کی حامل ہیں، بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کما عرفنا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تکالیف مشکوکہ کو بھی حق اطاعت شامل ہے۔ اگر یوں ہو تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں فلا یکون عقاب اللہ للمکلف اذا خالفها قبیحا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا مکلف کو عذاب کرنا قبیح نہ ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ بمخالفتها یفرط فی حق مولاه، کیونکہ وہ اپنے اس مخالفت کے ارتکاب کی وجہ سے، کیونکہ اس نے حق اطاعت کی مخالفت کی ہے تو گویا وہ قصوروار ہے، وہ مفرط ہے، وہ مقصر ہے، تقصیر ہے اس کی، کس میں؟ فی حق مولا ہو، اس نے مولا کے حق میں کوتاہی کی ہے، فیستحق العقاب، کیونکہ اس نے حق اطاعت کو انجام نہیں دیا، لہذا فیستحق العقاب، وہ عقاب کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔ اب سیرہ عقلائی کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا مَسْتُشْهِدَ بِهِ مِنْ سِیرَةِ الْعُقَلَاءِ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ فِي الْمَقَامِ، کہتے ہیں کہ جو استشہاد کیا گیا ہے، اما مستشہد بہ، جس چیز کے ذریعے استشہاد کیا گیا ہے، کون سی چیز کے ذریعے استشہاد کیا گیا ہے؟ من بیان ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں کہ من سیرۃ العقلاء، جو سیرہ عقلاء سے استشہاد کیا گیا ہے، کہتے ہیں فلا دلالت لہ فی المقام، اس کی یہاں پہ ما نحن فی میں اس کی کوئی دلالت نہیں ہے، لأنہ انما یثبت ان حق الطاعت فی الموالی العرفیین یختص بالتکالیف المعلومۃ، کہتے ہیں یہاں پہ یہ صرف اور صرف یہ ثابت کرتی ہے، انما یثبت، انما حسر ہے نا، یہ صرف اور صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ حق اطاعت جو موالی عرفی کا ہے، یعنی جو عرفی آقاؤں کا ہے، وہ مختص ہے تکالیف معلومہ کے ساتھ، یعنی اس کا دائرہ کار یہاں تک ہے۔ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ أَن يَكُونَ حَقُّ الطَّاعَةِ لِلَّهِ تَعَالَى كَذَلِكَ أَيْضًا، کہتے ہیں یہ اس بات کا مستلزم نہیں ہے، اس بات کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ حق اطاعت جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہو، یعنی کیسے ہو؟ وہ بھی یختص بالتکالیف المعلومہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، ایسا لازمہ یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اذ ای محظور فی التفکیک بین الحقین، کہتے ہیں کون سا محظور ہے، کون سا مسئلہ ہے، کون سی مشکل پیش آتی ہے کہ ہم دو حقوں میں تفکیک کریں، حق شارع میں اور حق موالی عرفی میں تفکیک کریں۔ والالتزامی، عطف ہے تفکیک کے اوپر، کہ ای محظور فی الالتزام بان احدہما اوسع من الاخر، کون سی مشکل پیش آتی ہے کہ ہم اس بات کے ملتزم ہو جائیں اور اس بات کے پابند ہو جائیں کہ ان میں سے ایک کا دائرہ وسیع ہے دوسرے سے، یعنی حق اطاعت للہ سبحانہ وتعالی کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے، کس سے؟ حق اطاعت سے جو کہ موالی عرفی کا ہے۔ بس جو حق اطاعت موالی عرفی کو حاصل ہے اس کا دائرہ تکالیف معلومہ تک ہے، لیکن جو حق اطاعت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے خالق ہونے کے ناطے، منعم ہونے کے ناطے، رازق ہونے کے ناطے، وہ وسیع تر ہے اور وہ تکالیف مشکوکہ کو بھی شامل ہے۔ پس نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے فالقاعدۃ الاولیۃ اذن ہی اصالۃ الاحتیاط، نتیجہ یہ ہے کہ قاعدہ اولیہ اس مقام میں اصالۃ الاحتیاط ہے۔ یہاں پہ قاعدہ اولیہ کی بحث تمام ہوتی ہے، اس کے بعد قاعدہ ثانویہ کی بحث شروع ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے براءت عقلیہ پر جو مشہور اصولیوں کا نظریہ ہے شہید صدر کا نقد بیان کیا اور بتایا کہ شہید فرماتے ہیں کہ قبح عقاب کے ادراک کے لیے حق الطاعت کی حدود کا ادراک ضروری ہے۔ اگر ہم حق الطاعت کی حدود کو وسیع کر دیں
اور کہیں کہ مشکوک تکالیف تک بھی یہ شامل ہے، مشکوک تکالیف کو بھی شامل ہے، تو پھر قبح بلا بیان والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ عقل کہہ رہی ہے کہ تم مشکوک تکالیف کو بھی انجام دو، اس نے انجام نہیں دیا تو پھر وہ قصوروار ٹھہرے گا، اور اس صورت میں اس پر عقاب بھی ہو سکتا ہے، عقاب کرنا اس وقت کبھی نہیں ہوگا۔ اور سیرہ عقلاء کے ذریعے جو استناد کیا تھا اس کا نقد یہ ہے کہ اللہ کا حق الطاعہ وسیع تر ہے، عام جو آقا ہیں، عام جو عرفی موالی ہیں، مولا ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا جو حق الطاعہ ہے اس کا دائرہ وسیع تر ہے، لہٰذا وہ تکالیف مشکوکہ کو بھی شامل ہو سکتا ہے۔ عام عرفی آقاؤں کا دائرہ محدود ہے، لہٰذا وہ تکالیف مشکوکہ کو شامل نہیں ہوتا۔ ھذا تمام الکلام فی المقام۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔